بے شک دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، اس لیے دعائیں ضرور کیا کریں. اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں. اور دعائیں ہر اس شخص کے لیے کیا کریں جو آپ کے ارد گرد ہے. میں کہتی ہوں آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو کسی اور کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بے شک رب کریم بہت رحیم ہے اور وہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. بے شک دعائیں کیا کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. 3 ایسی دعائیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت پاورفل ہیں، جو اگر آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں آپ کے تمام کام جو ہیں وہ غیبی مدد سے ہوں گے. آپ کی زندگی میں رزق آئے گا، سکون آئے گا، آسانیاں آئیں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سردیوں کی خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے. میرے گھر میں ناشتے سے اور ہلکا پھلکا سا تھوڑا سا ناشتہ بنانا تھا، ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کرنی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے شیئر کرنی تھی 3 دعائیں. یہ وہ 3 دعائیں ہیں جو میں نے تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا ہے میں نے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنایا، اور اس 1 سال میں الحمدللہ میں نے سب کچھ وہ حاصل کیا جو میری شاید خواہش تھی، اور کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے مل جائیں گی. بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہی دعاؤں کی بدولت ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھیں، اپنے دل سے حسد بغض کینہ نکال دیجئے. کوئی اگر آپ کی زندگی میں کچھ اچھا کرتا ہے تو یقین کیجئے اسے اپریشیٹ کرنا لازمی ہے. تھوڑی سی تعریف کسی کی کر دیں، کسی کے تھوڑے سے کام کی اپریسیشن ضرور کیا کریں. میرے لیے اپریسیشن یہی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور مجھے اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں. تو جناب ویڈیو کا باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج کی ویڈیو میں جو دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ لوگوں نے یقینی بنانا ہے کہ آپ انہیں ضرور اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں لیکن ان کے اثر بہت بڑے بڑے ہیں، اور اثرات آپ کو جب چھوٹے چھوٹے بھی نظر آنا شروع ہو جائے نا اپنی دعاؤں کی، تو پھر خوش ہوا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کریں. بلکہ شکر تو خیر ہر لمحہ ہی آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ بہت بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، چھوٹی چھوٹی عطاؤں کو نا اگنور کر جاتے ہیں. حالانکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بڑی بڑی چیزیں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے نا، آپ کی چھوٹی سی بھی خواہش پوری ہوئی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کیا کریں. شکر ادا کرنے والے انسان کو نا رنگ لگ جاتے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، آپ کو بہت بلیسڈ لگتے ہیں. ان میں سے تمام لوگ ہی، میرے تو خیال ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرم کا، فضل کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی زبان پہ کبھی شکر آتا ہی نہیں ہے. آپ ان سے جب بھی پوچھ لینا کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کام کیسا چل رہا ہے، تو یہ آپ کو روتے دھوتے ہی نظر آئیں گے کہ نہیں جی کوئی کام نہیں، آج کل تو بڑے برے حالات ہیں، پاکستان کے بہت برے حالات ہیں، اور میرے کام کے تو اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں، کام تو چل ہی نہیں رہا، بزنس کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شکر نہیں ادا کرتے شاید. اچھا، بعض لوگوں میں نا ایک اور بھی عادت میں نے نوٹس کی ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ ناشکری کرتے نظر آئیں گے، محض اس لیے کہ اگر میں نے کسی کو اپنی بلیسنگز کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے، یا الحمدللہ میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے، تو لوگ شاید نظر لگا دیں گے. لیکن نظر بالکل برحق ہے، نظر ضرور لگتی ہے، لیکن نظر نہ لگنے کی وجہ سے ناشکری کرنا شروع کر دینا، یہ اس سے بھی زیادہ غلط چیز ہے. تو نظر تو بعد میں لگے گی، پہلے جب آپ ناشکری کے زمرے میں آئیں گے نا، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور خوشیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بانٹنے سے بے شک بڑھتی ہیں. اگر آپ کے ہاں کوئی اچھا کام آپ نے کیا ہے، کوئی اچھا کام ہو گیا، آپ کسی کو بتا رہے ہیں، کوئی اگر خوش ہو کے دعا دے دے گا نا، تو شاید اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. چلتے ہیں جناب دعاؤں کی جانب، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا، میں نے کہا میں شروع میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، پھر نا مجھے کچھ اس طرح کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے، بس وہ کہتے ہیں کہ آپ فٹافٹ جو ہے نا وہ دعا بتا دیں. تو ان لوگوں کے لیے میں اسی لیے آج ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی تقریباً دعا بتا رہی ہوں. دعائیں جو ہیں نا وہ آپ لوگوں کو میں لکھ کے بھی یہاں پہ شیئر کر سکتی تھی، بٹ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کو شیئر کرتی ہوں. تو یہ سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت پاورفل ہے. یقین کیجئے اگر آپ دن میں 100 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا، یہ بڑی محبوب تسبیح ہے، بہت پیاری تسبیح ہے. اس کے بہت سے آپ کو ایفیکٹس جو ہے نا وہ بڑی جلدی اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، چیزوں کو نا جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے دن سے کوئی چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے یا آپ کو اس کے اثر نظر آنا شروع ہو جائیں. تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے.
لیکن اس کے بعد جب آپ کو رزلٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ہوگی نمبر 1۔ نمبر 2 پہ ایک چیز جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو، جس کے لیے میں پراپر ویڈیوز بھی بناتی آ رہی ہوں، پوری میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں، وہ ہے استغفار۔ چھوٹی سی استغفر اللہ و توبو الیہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ لیجئے اس میں سے، لیکن لازمی آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر کے رکھنا ہے، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے۔ کم از کم ایک تسبیح لازمی، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح استغفر اللہ و توبو الیہ یا استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، دن میں چلتے پھرتے جب یاد آئے تب پڑھ لیجئے، اور پھر آپ اس کے اثرات دیکھنا شروع کریں گے۔ اچھا، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی دعاؤں میں نا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دعاؤں میں اثر آتا ہے نا تو پھر آپ کی دعائیں قبول بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دعا کرنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں ان کی۔ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے، لیکن نیت جو ہے نا وہ آپ کی لازمی دیکھی جاتی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں، دکھاوے کے لیے نہ مانگیں۔ کسی کو سامنے دیکھ کے اگر آپ نے دعا دی تو خلوص نیت سے دعا دیجیے، یقین کریں وہ دعا اگر اس کو لگتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے 200% وہ آپ کو لگنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں تیسری دعا کی طرف۔ یہ بہت پاورفل ہے، یہ دعا میں نے پچھلے کچھ عرصے سے سٹارٹ کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دعا سے نا راستے بڑے سیدھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، بہت سموتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں چیزیں۔ وہ چیزیں جو، یا شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فیصلے میں نہیں کر پا رہی ہوتی نا وہ بھی بڑی آسانی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں میں کنفیوز ہوتی ہوں نا، میری کنفیوژن وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ دعا جو آپ نے پڑھنی ہے نا، اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ کم از کم 100 بار تو لازمی پڑھیں، اس سے زیادہ دفعہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں تو ضرور پڑھیں، بہت اچھی ہے وہ۔ اور دعا یہ ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، ٹھیک ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اتنا ٹائم نہیں لیتی ہیں چیزیں۔ مطلب آپ اگر ہارڈلی ایک تسبیح کرتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، تو آپ کو کم از کم، مجھے ایسا لگتا ہے کم از کم کیا، زیادہ سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو 8 سے 10 منٹ لگیں گے، کیونکہ چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، انہیں پڑھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن بظاہر چھوٹی ہیں لیکن اثرات بہت بڑے ہیں، اور ضرور ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ یہ جو چھوٹے اذکار ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو اگر آپ روزانہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ نہیں پڑھتے نا تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کوئی کمی سی آج پورے دن میں، اور اس کمی کو بس یہی چیزیں پورا کر سکتی ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس نا جتنا مرضی پیسہ ہو، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہو، اگر دل میں سکون نہیں ہوگا نا تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ اور ایک چیز ضرور مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے، ان کی زندگی میں بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ کسی جگہ پہ جا کے نا کوئی کمی رہ جاتی ہے، کبھی اولاد کی صورت میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہوتی انہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں سکون نہیں ہوتا، تو پھر وہ چیزیں بے معنی سی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، تو سکون کے ساتھ خیر و عافیت والی اور صحت والی زندگی مانگا کریں۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں، اچھا کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، اور بس جناب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ اور یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، ورنہ میں خود ایک گناہ گار سے انسان ہوں، میں خود ایک بندہ ناچیز ہوں، اور میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا مجھے پسند کر سکے، لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ بہت گناہ گار انسان ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب لوگوں کی تمام دلی خواہشات کو پورا کریں، ہماری زندگیوں میں سکون دے اور زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے 3 سے 4 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ شیئر کرنی ہے، کچھ نیا سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگ اس میں مجھے اتنا ہی پیار دیں گے۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔